اب بھائی ہم اپنے نبی کے لباس میں رہیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے اسلام کو ہم پرچار بھی ہمارا ہو رہا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے نا، کب زندگی ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی آدمی 60 بھی پہنچ گیا لیکن اس سے پوچھیے بولا ایسا لگتا ہے ابھی تو ہمارا 2-3 سال ہو ہی رہا۔ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرنے لگے اور آخری حد تک طلب کرتا رہے تو تم کنجوسی کرنے لگو اور تمہاری ناگواری کو ظاہر کر دے۔ اللہ ہم سے مال مانگنے لگے کیا پورا تو ہم کنجوسی کرنے لگے، ظاہر سی بات اللہ ہم سے کتنا بولتا ہے 2.5% مانگتا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے بھائی محنت سے کمائے ہو 2.5% نکالو زکوٰۃ میں۔ جی نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ دنیا میں کوئی آدمی جاگتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بات کو صحیح سمجھیے، دنیا میں کوئی آدمی جاگتے ہوئے، ابھی ہم لوگ جاگے ہوئے ہیں، ایسے اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں خواب میں آپ کو ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا، جو جنتی بھی جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اچھا اس میں ایک اشکال ہے، ایک یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے، یہ قرآن میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تم اللہ کو دیکھو گے، تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے نواز دیا جائے گا۔ جی اللہ پوچھیں کیا اور کوئی نعمت ایسی باقی رہ گئی جو ضرورت ہے؟ سب آپس میں علماء کرام سے گفتگو کریں گے، وہاں بھی علماء کرام ہم لوگ کام آیا، وہاں بھی علماء کرام سے لوگ پوچھیں کہ ساری نعمتیں تو مل گئی، اب کون سی نعمتیں ہم لوگ باقی ہے؟ ساری نعمتیں اللہ کا نواز دیا، وہاں فرمائیں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ جی تو کیا سوال ہے نا، سوال یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اور حدیث میں لکھا ہوا کہ تم اللہ کو دیکھو گے، اور ہمارا آپ کا ماننا کیا ہے کہ قرآن بھی درست ہے اور حدیث بھی درست ہے۔ تو بھائی کہ کنفیوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹینشن ہوا تھوڑا آپ لوگ کو؟ ہاں تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے وہ جاگتے ہوئے کا مطلب، جاگتے ہوئے تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو حدیث میں لکھا ہو تم اللہ کو دیکھو گے وہ مرنے کے بعد یہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے، تو وہ جنتی کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا، ختم ہو گیا ٹینشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ جی آپ کا یہ بھی سوال آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھائی نہیں دیکھ پائے، بولا تجلی ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو وہاں کا جو معاملہ وہاں کا الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو معاملہ تھا یہ دنیا کا معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تیرے پاس زریرہ یعنی چرائتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا پڑھی، اللہم مطفئ الکبیر ومکبر الصغیر اطفئھا عنی۔ ترجمہ، اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑے کرنے والے اللہ اس زخم کو ختم کر دے، چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ آخری بات نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔
نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی مان کے ہم اور آپ کو تھوڑا سا زیادہ نہیں پڑھنے آتا ہے، 1 پیج 1 پاؤ جتنا اس کا معمول بنانا چاہیے آدمی کو، کہ ہم جب تک ایک پیج نہیں پڑھیں گے تب تک ہم گھر نہیں جائیں گے، یا جب تک ہم سوئیں گے نہیں، یہ آدمی کو، اور نہیں اگر پڑھنا آتا تو بھائی سیکھے، اور نہیں تو پھر کم سے کم کسی بچے کو بولے کہ بھائی 1 پیج ہم کو تم سنا دو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی ہم انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔